اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ایتها النفوس المختلفہ والقلوب المتشتتة الشاهد ابدانهم والغائبة عنهم عقولهم۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 86 میں آج ہم پہنچے ہیں۔ اس خطبے میں مولا کائنات نے 7 چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا۔ وہ سب سے پہلے کہ پراکندہ دل و دماغ رکھنے والے مومنین سے تعلق رکھنا۔ دوسری بات، سامنے موجود مگر عقل مراقبہ میں گم۔ تیسری بات، نرمی اور شفقت اگر وحشت پیدا کر دے تو باید کر، یعنی کیا کرنا چاہیے۔ اور چوتھی بات، عدل کو بڑی کوششوں سے چھپایا گیا اور حق کو بڑی محنت سے ٹیڑھا کیا گیا تھا۔ اور پانچویں بات، جنگ اقتدار و مال و دولت کے لیے نہیں، قیام حق اور دین کے نفوذ اور امن و امان کی بحالی کے لیے جائز ہے۔ اور چھٹی بات، احکام دین کو معطل و بیکار نہیں رکھا جا سکتا، انسانوں کو ظلم و ستم سے محفوظ کرنا لازم ہے۔ اور ساتویں بات، مسلمانوں کا سربراہ بخیل، جاہل، بد اخلاق اور طبقہ واریت کا پسند کرنے والا نہ ہونا چاہیے۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے بنیادی حقائق سے اختلاف رکھنے والے لوگوں، اور اے وہ مومنین جن کے دل پر پراگندہ اور منتشر رہتے ہیں، اور اے لوگوں جن کے بدن تو موجود ہوتے ہیں اور جن کی عقلیں ان سے غائب رہتی ہیں، میں تمہیں حق کے قریب لاتا ہوں اور تم حق سے اس طرح بدتے اور بھاگتے ہو جیسے بکریاں شیر کے دھاڑنے سے بھاگتی اور بدکتی ہیں۔ اسی طرح فرماتے، افسوس میں تمہارے ذریعے سے کیسے چھپائے ہوئے اور بدلے ہوئے حق کو منظر عام پر لاؤں، یا حق میں داخل کی ہوئی کجیوں کو الگ اور سیدھا کروں۔ اے اللہ، یقیناً تجھے علم ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا اس میں نہ اقتدار اور سلطانی میں مقابلہ منظور تھا اور نہ مال و دولت کا حصول مد نظر تھا، یعنی کوئی دنیاوی غرض اور لالچ ہمارے اندر نہ تھی، سوائے اس کے کہ ہم تیرے دین کی مٹائی ہوئی تعلیمات اور نشانیات واپس لا کر قائم کرنا چاہتے تھے اور ان کے مٹانے والوں پر مواخذہ چاہتے تھے، اور یہ کہ تیری مملکت اور آبادیوں میں لوگوں کی اصلاح کرنا مطلوب و مقصود تھا، تاکہ تیرے ظلم رسیدہ بندوں کو امن و چین نصیب ہو جائے اور تیرے معطل بیکار کی ہوئی قانونی حدود کو از سر نو قائم کر دیا جائے۔ اے اللہ، تجھے یہ بھی علم ہے کہ میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس نے نیابت اختیار کی اور جس نے احکام سے جواب دیا اور تعمیل کی۔ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ مجھ پر کوئی سبقت نہ لے جا سکا، اور تمہیں یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ لا قانونیت کو روکنے اور جان و مال کی حفاظت کرنے اور جنگوں اور مال غنیمت کا بندوبست کرنے اور اللہ کی احکام نافذ کرنے اور مسلمانوں کی ہمیں قسمی رہنمائی کرنے والا حاکم نہ تو بخیل ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک بخیل حاکم
ہر وقت لوگوں کے اموال کی طاق میں لگا رہتا ہے، اور نہ جاہل ہونا چاہیے ورنہ وہ جہالت کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کر دے گا، نہ اسے جفاکار ہونا چاہیے ورنہ وہ لوگوں پر جفائیں کرتا رہے گا، اور نہ دولت مند اور سرمایہ داروں سے ڈرنے والا ہو اور نہ طبقہ واریت پھیلا دے گا، یعنی جو دولت مند اور سرمایہ دار ہوگا تو وہ طبقہ واریت پھیلا دے گا، نہ رشوت خور ہونا چاہیے ورنہ لوگوں کی حق تلفیاں اور فیصلوں میں بے انصافیاں کرے گا، اور حدود الہی دو ٹوک نافذ نہ ہوں گی، اور نہ حاکم ایسا ہو جو سنت رسول کو ملتوی اور معطل کر دے ورنہ امت تباہ ہو جائے گی۔ خطبہ نمبر 87 میں مولا کائنات نے 6 چیزوں کی جانب اشارہ کیا۔ سب سے پہلے کہ بزرگوں کا چھوٹوں سے اور چھوٹوں کا بزرگوں سے کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ دوسری بات، نبوت سے پہلے کے لوگوں کی بے دینی اختیار کرنے کی ممانعت۔ تیسری بات، تحریک تشیع کے برسر کار آنے کی پیشن گوئی اور تحریک کی ابتدائی و انتہائی حالت۔ اور چوتھی بات، سازشی صحابہ میں دور والوں سے اچھا تعلق اور برابر جاری رکھا اور ساتھ والوں سے مخالفانہ رویہ کبھی نہ چھوڑا۔ اور پانچویں بات کہ سازشی صحابہ کو سازش کرنے والے بنی اسرائیل کی مانند قرار دیا گیا۔ اور چھٹی، حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات کو نام نہاد صحابہ نے کبھی اختیار نہیں کیا تھا، ان کی حالت ہدایت کو اختیار نہ کرنے کا ثبوت تھی۔ آئیے خود میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے چھوٹوں کو اپنے بڑوں کے قدم بے قدم چلنا چاہیے، اور تمہارے بزرگوں کو اپنے چھوٹوں سے نرمی اور شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ اعلان نبوت کے قبل والے ستمگاروں کی طرح ہو کر نہ رہ جانا چاہیے۔ اس زمانے کے لوگ نہ حقیقی دین کو اپنی فقہ یا قانون بناتے تھے، اور نہ ہی وہ لوگ اللہ کے متعلق عقل سے کام لیتے تھے۔ ان لوگوں کی نسل کی مثال اس موذی حیوان کے انڈے کی ہے جسے آشیانہ ہی میں نہ توڑ ڈالا گیا ہو اور اس کا نہ توڑنا برا معلوم ہو رہا ہو، اور اس میں سے کوئی موذی جانور نکلتا ہو۔ ان لوگوں میں الفت کے بعد تفرقہ ہو گیا ہے اور اپنی اصل سے منتشر ہو کر رہ گئے ہیں، مگر انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اب تک اصل شاخ کو پکڑ رکھا ہے، چنانچہ جدھر وہ شاخ جھکتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ادھر ہی جھکتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایسا دن آ جائے گا جو بنی امیہ کے لیے مصیبت کا دن ثابت ہوگا، اور اس دن اللہ ان سب کو اس طرح متحد اور جمع کر دے گا جس طرح برسات کے موسم میں بادل کے ٹکڑے جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ ان میں الفت اور ہم آہنگی پیدا کر کے انہیں بادلوں کی طرح مضبوط گروہ بنا دے گا۔ پھر اللہ ان کے لیے ایسے دروازے کھول دے گا کہ وہ اپنے بلند ہونے کے لیے مقام سے اس سیلاب کی طرح بہہ نکلیں گے جو ملک سبا کے 2 باغوں سے بہہ کر پھیلا تھا، اور جس سے نہ کوئی چٹان بچی تھی اور نہ کوئی ٹیلا ٹھہر سکا تھا، اور نہ اسے مستحکم پہاڑ پلٹا سکے تھے، نہ زمین کی بلندیاں اس کے بہاؤ کو روک سکی تھی، یعنی ان لوگوں کا سیلاب بھی سب کو بہا لے جائے گا۔ خداوند عالم ان لوگوں کو اپنے پیدا کیے ہوئے دروں اور وادیوں میں پھیلا دے گا، پھر انہیں سیراب کرنے والے چشموں کی طرح زمین میں رواں کر دے گا، اور ان کے وسیلے اور ذریعے سے ستم رسیدہ اقوام کو ظالم اقوام سے ان کے حقوق دلوائے گا، اور کمزور اقوام کو زبردست اقوام کے شہروں پر تسلط دلائے گا۔ خدا کی قسم
اس عروج کے بعد جو کچھ بھی ان کے ہاتھوں میں ہوگا وہ تسلط اور رفعت شان کے باوجود اس طرح پگھل جائے گا جس طرح آگ پر چربی پگھل جایا کرتی ہے۔ اے لوگ سنو کہ اگر تم نے مجسمہ حق کو بے یارو مددگار نہ چھوڑا ہوتا اور تم نے باطل کو کمزور کرنے میں کمزوری نہ دکھائی ہوتی تو جو تمہارا ہم پلہ نہ تھا اسے تمہیں زیر کرنے کی طمع نہ ہوئی ہوتی، یعنی تم سے گھٹیا لوگ تم پر غلبہ پانے کی جرت نہ کرتے، اور جس نے تم پر قابو پا لیا وہ تم پر غلبہ نہ پاتا۔ لیکن تم تو بنی اسرائیل کی طرح گمراہی کے بیابان میں گم ہو کر رہ گئے ہو، یعنی اپنے رہنما کی رہنمائی ترک کر دی ہے۔ اپنی جان کی قسم میرے بعد بیابان گمراہی میں تمہاری سرگردانی گمگشتگی کی گئی کئی گنا بڑھتی چلی جائے گی، اور اس لیے کہ تم نے مجسمہ حق کو پسے پشت چھوڑ دیا ہے، اور جو نزدیکی لوگ تھے ان سے تم نے قطع تعلق کر رکھا ہے، اور جو دور ترین لوگ ہیں تم نے ان سے گٹھ جوڑ اور دوستی کر رکھی ہے۔ اور یہ جان رکھو کہ اگر تم نے اپنے دعوت دینے والے کی پیروی کی ہوتی تو وہ تمہیں یقیناً رسول اللہ کے طریقے اور راستے پر چلاتا، اور تم غلط روش کی تمام زحمتوں سے محفوظ ہو جاتے، اور تم اپنی گردنوں سے یہ کچل ڈالنے والا بوجھ اور زخم کر دینے والے قوت اتار